حدیث کے الفاظ ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یحییٰ کی آواز پر بنو اسرائیل کے لوگ مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں جمع ہو گئے، ساری کی ساری مسجد بھر گئی۔ جو لوگ مسجد کے اندر جگہ نہیں پائے وہ مسجد کے باہر پینوں پہ پہاڑیوں پہ کھڑے ہو گئے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ یحییٰ علیہ السلام نے جب تقریر کی تو فرمایا، انی آمرکم ان تذکروا اللہ، اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دوں، تمہیں بتاؤں کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ مثال دے کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، ایک مثال سے سمجھو، ایک آدمی راستے پہ چلتا چلا جا رہا، اپنے دونوں پاؤں سے پیدل چل رہا ہے، پیچھے سے ایک آدمی سواری پہ ہے اور اس آدمی پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، سواری والا بڑی تیزی سے تلوار نکالے اور ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے کر سامنے والے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ سامنے والا چلتے 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 جا کر ایک قلعے کے اندر، ایک گفا کے اندر، ایک محفوظ جگہ پہ اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، پھر یہ پیچھے والا اس پہ حملہ نہیں کر پاتا ہے۔ حضرت یحییٰ نے بالکل اسی طرح سے مثال دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم زمین پہ چلتے ہو، شیطان تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں جہنم لے جانے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب تم اللہ کو ذکر کرنے لگتے ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتے ہو، تو تم ایک قلعے کے اندر بند ہو جاتے ہو، تمہارے اوپر سرکشا کوچ آ جاتی ہے، پھر شیطان تمہارے اوپر حملہ نہیں کر پاتا ہے۔ كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يَحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ۔ اسی طریقے سے دنیا کے لوگ اپنے آپ کو اگر شیطانی حملوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کر، اللہ کو یاد کیے بغیر ہم شیطان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اور مسلمانوں، ہمارے نبی نے انکشاف کیا ہے اور اس کو اور واضح کرتے ہوئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، ابھی انسان جا کر سوئے گا، جب اور آپ سونے لگتے ہیں، سونے کے وقت میں بھی شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ وَقَدْ۔ جب ہم لوگ بستر پہ سونے لگتے ہیں اور نیند میں چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، شیطان ہمارے سر کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور ہماری گدی پہ گرہ لگاتا ہے۔ 3 بار گرہ لگا رہا ہے، ایک بار، دوسری بار، پھر تیسری بار، اور ہر بار گرہ لگاتے ہوئے شیطان کہتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، اے انسان ابھی رات بڑی لمبی باقی ہے، سو جا، ابھی بڑی لمبی رات باقی ہے، ابھی وقت ہونے میں، ابھی سورج نکلنے میں، فجر ہونے میں ایک لمبا وقت باقی ہے، ایک ابھی اتنا گھنٹہ، اتنا منٹ باقی ہے، ابھی 10 منٹ باقی ہے، 50 منٹ باقی ہے، گھنٹے پورے باقی ہیں، آپ آرام سے تم سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں ایک گرہ لگاتا ہے شیطان اور اس کے بعد یہ بات کہتا ہے۔ بعض روایات میں یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا، ادھر اگر مؤذن اپنی مسجد میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے لگے اور کہنے لگے الصلاۃ خیر من النوم، اے مسلمانوں تمہارے محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان میں کہا جا رہا ہے اے مسلمانوں نیند سے زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ تم اٹھو اور اس سحری کے وقت میں، فجر کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تہجد کی نمازیں پڑھو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ جب یہ مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے اسی دم شیطان انسان کے کان میں اذان کے کلمات نہ جانے پائے، کان میں پیشاب کرنے لگتا ہے اور کان میں پیشاب کر کے اذان سے غافل کر کے اللہ کی عبادت سے دور کر کے دنیا سے وہ شیطان وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ وہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہاری گدی پر، تمہارے سر کے پچھلے حصے پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ اگر اس گرہ کو کھولنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم صبح صبح اٹھ جایا کرو، اٹھنے کے بعد اٹھنے کی دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما
النشور، اے اللہ تیری تعریف ہے کہ جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، سو جانے کے بعد دوبارہ اٹھایا، اور حقیقت میں ایک دن جب مر جائیں گے تو دوبارہ تیرے ہی پاس لوٹ کر آئیں گے۔ یہ دعا جب پڑھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان حلت عقدۃ، ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک گانٹھ کھل جاتی ہے۔ آدمی اپنے بستر سے اٹھ گیا، اب وہ دھیرے دھیرے قدموں سے اپنے باتھ روم کی طرف بڑھا، اس نے بسم اللہ کر کے وضو کرنا شروع کر دیا، وضو کیا، وضو کے بعد کی دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تب وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ یعنی ادھر شیطان نے رات میں جو ہمارے دماغ پر اس نے جو 3 گرہیں لگائی، اس کو کھولنے کے لیے 3 کام کرنا پڑے گا۔ سو کر اٹھے، اللہ کو یاد کریں، وضو کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں پھر وہ انسان بڑا چست ہو جاتا ہے، وہ انسان مزاج کا بڑا اچھا ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر روحانیت کو اتارتا ہے، وہ بندہ چہرے کے اعتبار سے ایمان والا وہ چہرے والا ہو جاتا ہے، پورا دن چست رہتا ہے، اس کو سستی قریب نہیں آتی۔ اور جب یہی 3 کام ہم لوگ نہیں کرتے ہیں تو بدمزگی آ جاتی ہے، پورے دن چڑچڑاپن رہتا ہے، پورا دن انسان کے اوپر شیطان کا غلبہ رہتا ہے اور سست رہتے ہیں۔ آج انسان کیا سوچتا ہے، ارے نیند نہیں پوری ہوئی ہے، 10 بجے اٹھیں گے، 8 بجے اٹھیں گے، 11-12 بجے اٹھیں گے اور اس کے بعد اچھے سے نہا دھو کے فریش ہو جائیں گے، برش منجن کر لیں گے، اچھی سے اچھی کریم لگا لیں گے اور پھر اپنے ڈیوٹی پہ جائیں گے، آفس میں جائیں گے۔ میرے بھائیو، ایسے لوگوں کو جا کے دیکھیے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آفس میں ان کا دماغ خراب رہتا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد اپنے امپلائی پر وہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اپنے شاگردوں میں ٹوٹ پڑتے ہیں، اپنے کام کرنے والوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کا مزاج بڑا جلدی خراب ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن مزاج میں رہا کرتا ہے، اور سستی تو نہ پوچھئے، کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سو جا رہے ہیں، کام کرتے کرتے سو جا رہے ہیں، کام میں من نہیں لگ رہا ہے، ایمانداری سے کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ سب کسی چیز کا اثر ہے کہ شیطان نے ان کے سر میں 3 گرہیں لگا رکھی تھی جس کو انہوں نے کھولا نہیں ہے۔ کھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد ہو گیا؟ کھولنے کا طریقہ یاد ہو گیا؟ صبح صبح اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا ہے، وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو شیطان سے حفاظت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اور سنو میرے بھائیوں، گھر بڑا مضبوط ہمارا بن گیا، سیڑھی مضبوط ہے، دیوار مضبوط ہے، بالکل ایک ٹھنڈی ہوا میرے گھر میں نہیں جا رہی ہے، سارے بچوں کی حفاظت میں کر رہا ہوں، گھر کی عورتوں کی حفاظت کر رہا ہوں، لیکن شیطان ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں چلا جاتا ہے، ہم کو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہمارے ساتھ کھانے لگتا ہے، ہم کو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ یقین نہ آئے تو صادق و مصدوق ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھائیں، صحیح مسلم 2018 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر سے چلا جاتا ہے باہر، صبح صبح اٹھے، آپ گھر کے باہر چلے گئے، بازار میں چلے گئے، آپ اپنے آفس چلے گئے، کھیت کھلیان میں کام کرنے کے لیے چلے گئے، اور پھر جب شام کو اپنے گھر آپ واپس آ رہے ہیں، اب 2 طرح سے لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو بسم اللہ اپنے گھر میں داخل ہونے کے وقت نہیں کرتا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں نہیں پڑھتا ہے، پانی پینے کے لیے بسم اللہ نہیں کہتا ہے، کھانا کھانے کے لیے بسم اللہ نہیں کرتا ہے، آیا اور اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور اپنی بیوی نے جو بھی پینے کے لیے دیا اس کو پی لیا، کھانا کھانے کے لیے شروع ہو گیا، کہیں بھی اللہ کا نام نہیں لیا، کہیں بھی اللہ کو یاد نہیں کیا۔ ایسے آدمی کے بارے میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان پوری فوج لے کر اس کے پیچھے آتا ہے، پوری لشکر لے کر اس کے پیچھے آتا ہے اور اس کے دروازے ہی پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے، اے میرے ساتھیوں، ادرکتم المبیت والعشاء، آ جاؤ اس گھر کے اندر، آج رات بھر اس گھر میں رہیں گے، پارٹی کریں گے، اس گھر میں آج سوئیں گے بھی، اس گھر میں آج
کھائیں گے بھی، کیونکہ اس گھر کے اندر رہنے والے لوگوں نے اللہ کا نام لے کر نہیں کھایا نہ پیا اور نہ اللہ کا نام لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئے، لہذا شیطان اپنی پوری لشکر کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔